ہمارے گھر کی ایک عجیب روایت تھی کہ گھر میں جب بھی کسی کی شادی ہوتی تو دلہن اپنی رات دادا جان کے کمرے میں گزارتی تھی، اور اس روایت پر عمل کرنے کے ایک ماہ بعد وہ حاملہ ہو جاتی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو میں نے اس رسم کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی بیوی کو دادا جان کے پاس نہیں بھیجا۔ لیکن شادی کو 2 سال ہو گئے تھے اور میری بیوی کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ آخرکار ایک دن مجبوری میں نے اپنی بیوی کو دادا جان کے کمرے میں بھیج دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھر میں نے جو کچھ دیکھا وہ ایسا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بزرگ کسی بھی خاندان کے لیے قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن جب وہی بزرگ غلط راستے پر چل پڑے تو اس خاندان کا کیا حال ہوتا ہے۔ میرے دادا جان میرے لیے ایک مثالی انسان تھے، لیکن میں ان کی حقیقت سے ناواقف تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک گرے ہوئے ہوں گے۔ ہمارا خاندان دوسروں کی بہن بیٹی کی عزت کرنے کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن اپنے ہی گھر کی عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اس روایت کو روک لوں گا، مگر میں بھی مجبور ہو گیا۔ ہم ایک پڑھے لکھے اور شریف خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ہماری مشترکہ فیملی تھی، اس لیے ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور کبھی کسی بات پر جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ گھر کے مالک دادا جان تھے، بڑے چھوٹے سب ان کی بات مانتے تھے اور ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ بھی سب سے محبت سے پیش آتے تھے اور کبھی کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے۔ لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ہمارے خاندان میں ایک عجیب رسم تھی جسے سن کر اکثر لوگ اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دیتے تھے۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے اب اس رسم کو ختم کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں بچپن سے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں جس کی بھی شادی ہوتی اور جو بھی لڑکی دلہن بن کر آتی وہ پہلی رات دادا جان کے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ بچپن میں تو مجھے اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا یہ عجیب روایت میرے ذہن میں سوال پیدا کرنے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس حقیقت جان سکوں، لیکن پورے گھر میں کوئی بھی اس موضوع پر بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا اور یہ سلسلہ برسوں سے چلتا آ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جو بھی لڑکی دادا جان کے کمرے میں رات گزارتی تھی وہ 1 ماہ کے بعد اندر ہی حاملہ ہو جاتی تھی۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگتی تھی اور میں اس کے حق میں بالکل بھی نہیں تھا۔ میں اپنے تمام بھائیوں میں سے تیسرے نمبر پر تھا اور میرے بڑے بھائیوں کی بیویوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا، لیکن انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے ان سے بحث بھی کی مگر کوئی میرے سوال کا جواب نہیں دیتا تھا۔ اب مجھے اس بات کا جواب اس لیے بھی چاہیے تھا کیونکہ گھر میں میری شادی کی بات چل رہی تھی اور میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوگا، مگر میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے شادی کے دن میں نے اپنے بڑے بھائیوں سے کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی کو دادا جان کے کمرے میں نہیں بھیجوں گا، اور میں اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے لگا اس کے بعد دادا جان کا رویہ بدل جائے گا، لیکن انہوں نے مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور ان کا برتاؤ پہلے جیسا ہی رہا۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے مگر ابھی تک اولاد کی کوئی امید نہیں تھی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو تمام ٹیسٹ ٹھیک آئے، پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ میرے بھائی اکثر کہتے تھے کہ تم نے غلط کیا، اب ساری زندگی اولاد کے لیے ترسو گے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے غصہ آتا تھا کہ میں اولاد کے لیے غلط کیسے بن جاؤں اور کیسے اپنی بیوی کو خود اپنے ہاتھوں سے کسی دوسرے کے کمرے میں بھیج دوں، چاہے وہ میرے دادا ہی کیوں نہ ہوں۔ مگر میری بیوی کے لیے تو غیر تھے اور میں اتنا بے غیرت کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اپنی بیوی کو خود ان کے پاس بھیج دوں۔ میری بیوی کو بھی یہ روایت بالکل پسند نہیں تھی اور اسے بہت عجیب لگتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں کی باتیں ہمیں ڈپریشن میں ڈالنے لگیں، کیونکہ ہمارے خاندان میں سب کے بچے تھے، صرف ہم ہی تھے جن کے اتنے برسوں سے بچے نہیں تھے، اور اب دور دور تک کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری بیوی آہستہ آہستہ خاموش رہنے لگی۔
شاید وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی، وہ چڑچڑی ہو گئی تھی، اور ایک دن اس نے کہا کہ مجھے دادا جان کے کمرے میں بھیج دو۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی کہ ہم ہمیشہ بغیر اولاد کے تو نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ میں اس کی بات سے بالکل بھی متفق نہ ہوا اور میں نے اسے سمجھا کر چپ کرا دیا کہ اگر اولاد ہونی ہوگی تو اللہ ہمیں خود دے دے گا۔ لیکن وقت گزرتا گیا تو اس کی ضد بڑھتی ہی گئی اور کسی امید کے نظر نہ آنے کی وجہ سے میں بھی اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا۔ جہاں باقی سب نے اپنی بیویوں کو اس رسم کے حوالے کر دیا اور شادی کی پہلی رات ہی دادا جان کے کمرے میں بھیج دیا، یہاں تک کہ میری ماں، بڑی خالہ اور چھوٹی خالہ تک ایک ایک رات دادا جان کے پاس گزار چکی تھیں۔ تو اگر میری بیوی بھی ایک رات گزار لے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ آخرکار بہت مجبوری میں ایک دن میں نے دادا جان سے کہا کہ آج رات میں اپنی بیوی کو آپ کے کمرے میں چھوڑ کر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کچھ بھی نہ کہا۔ رات ہوئی تو میں سوچ لیا کہ میں پہلے ہی جا کر کمرے میں چھپ جاؤں گا اور سب کچھ دیکھوں گا۔ لیکن اسی رات میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مجھے ایمرجنسی میں ہسپتال جانا پڑ گیا۔ کیونکہ میں بات کر چکا تھا، اس لیے اس رات میری بیوی دادا جان کے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن جب میں واپس آیا تو میری بیوی اپنے ہی کمرے میں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رات کو کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، کیونکہ جب میں دادا جان کے کمرے میں گئی تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد ایک عجیب سی خوشبو آئی اور مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ صبح جب ہوش آیا تو میں ان کے بستر پر سو رہی تھی اور دادا جان صوفے پر بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے تھے۔ پھر میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ یہ سن کر مجھے بہت عجیب لگا کہ دادا جان کو میری بیوی کو بے ہوش کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ میں نے خود اپنی مرضی سے اسے بھیجا تھا۔ اب تو یہ بات مجھے اور بھی غلط لگنے لگی، لیکن کوئی بھی کچھ بتانے کو تیار نہ تھا۔ میں نے دادا جان سے بھی سوال کیا، مگر انہوں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو میں خود تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ اپنی بیوی کو خوش دیکھ کر میں بھی بہت خاموش ہو گیا۔ پھر واقعی ایک ماہ بعد میری بیوی حاملہ ہو گئی۔ اب مجھے یہ عجیب سا احساس ہونے لگا کہ یہ بچہ میرا بھی ہے یا نہیں، لیکن میری بیوی اس بچے کو پا کر بہت خوش تھی اور اسے خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہونے لگا، مگر دل کے اندر کا خشک ختم ہو رہا تھا اور میں نے اپنی بیوی کے سامنے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا، کیونکہ اس سے اس کی خوشی خراب ہو سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ بچے کی پیدائش کے بعد میں اس کا DNA ٹیسٹ کروا لوں گا اور پھر رپورٹ کے ساتھ دادا جان سے سوال کروں گا۔ وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ جب بھی میں اپنے بچے کی خوشی محسوس کر کے خوش ہونے لگتا تو وہ ایک رات میرے ذہن میں آ جاتی اور میں ٹھیک طرح سے خوش بھی نہیں ہو پاتا تھا۔ میں اس فکر میں رہتا تھا کہ کسی طرح وہ وقت گزر جائے۔ اللہ نے مجھے چاند جیسا بیٹا دیا تھا، اتنے سالوں بعد یہ خوشی ملی تھی، اس لیے سب بہت زیادہ خوش تھے، اور سب سے زیادہ شاید دادا جان خوش تھے، کیونکہ اپنے تمام پوتوں میں انہیں مجھ سے سب سے زیادہ محبت تھی اور میرے بچے کی خوشی شاید انہیں سب سے زیادہ تھی۔ میری آنکھوں پر خشک پٹی بندھی تھی اور میں ان کی خوشی کو بھی شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ جب ہمارا سارا خاندان خوشیاں منا کر فارغ ہو گیا تو ایک دن میں چپکے سے بچے کو اٹھا کر باہر نکل گیا۔ میری بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا بچے کو باہر گھما کر آتا ہوں، اور میں ہسپتال لے گیا اور وہاں جا کر اپنا اور بچے کا DNA ٹیسٹ کروا دیا۔ میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور تھی کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اور بس یہی چیز مجھے دل سے خوش نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اس لیے مجھے ٹیسٹ کروانا پڑا، جس کی رپورٹ 3 دن بعد آنی تھی۔
وہ 3 دن کیسے گزرے یہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ جس دن رپورٹ ملنی تھی اس دن صبح سے ہی میرے دل کی حالت خراب تھی۔ بار بار ایک ہی سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر یہ بچہ میرا نہ ہوا تو میں کس منہ سے اس سے اپنا بچہ قبول کروں گا اور دادا جان سے کیا سوال کروں گا، جبکہ میں خود اپنی بیوی کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر آیا تھا۔ میں رپورٹ لینے گیا تو رپورٹ پڑھتے ہوئے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، شاید زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے۔ چونکہ میں ہسپتال میں ہی تھا اس لیے فوراً مجھے ایمرجنسی میں لایا جایا گیا۔ ڈاکٹر میرے گھر والوں کو بتانا چاہتے تھے لیکن میں نے منع کر دیا کہ اگر وہ سب یہاں آ گئے تو ٹیسٹ کا راز بھی کھل جائے گا۔ میں رپورٹ لے کر گھر آ گیا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اسے کھول کر دیکھ سکوں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ٹیسٹ تو میں نے کروا لیا تھا مگر اب اسے کھول کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ میں نے باقی سب کی طرح جو ہے جیسا ہے اسی بنیاد پر فیصلہ کیوں نہ کر لیا۔ میں اس سارے چکر میں کیوں پڑا؟ مگر کہتے ہیں نا کہ بعض لوگوں کا دماغ بہت دور تک سوچتا ہے، اور شاید میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں وہ رپورٹ لے کر گھر آ گیا۔ میں گھر آ گیا تھا لیکن 3-4 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اپنے اندر اتنی ہمت پیدا نہ کر سکا کہ اس رپورٹ کو کھول کر دیکھ سکوں۔ آخر کار میں نے وہ رپورٹ اٹھا کر اپنے دفتر کی میز پر رکھ دی کہ صبح آفس جا کر دیکھوں گا، مگر شاید اللہ کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ میں اس راز سے پردہ اٹھا سکوں۔ اس لیے 12 دن تک میں اتنا مصروف رہا کہ میرا دھیان رپورٹ کی طرف سے ہٹ گیا، اور جب میں نے دوبارہ رپورٹ تلاش کی تو وہ مجھے ملی ہی نہیں۔ شاید کاغذات میں آگے پیچھے ہو گئی تھی۔ میں نے پورا دفتر چھان مارا مگر وہ رپورٹ کہیں نہ ملی۔ تب مجھے سمجھ آ گیا کہ اللہ بھی نہیں چاہتے کہ میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں، اس لیے میں نے جو ہے جیسا ہے اسی بنیاد پر اپنے بچے کو قبول کر لیا۔ اس دوران 2 سال گزر گئے اور میری بیوی ایک بار پھر حاملہ ہو گئی۔ اب میرے ذہن میں پھر وہی بات گھومنے لگی کہ اس بار تو میں نے اپنی بیوی کو دادا جان کے کمرے میں بھی نہیں بھیجا، تو پھر وہ حاملہ کیسے ہو گئی؟ اور کیا میری بیوی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ کیا وہ خود ہی چھپ کر دادا جان کے کمرے میں چلی گئی ہوگی؟ لیکن ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ میری بیوی بہت اچھی عورت تھی اور کبھی کوئی کام مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کرتی تھی۔ ایک بار پھر وہی سوال میرے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ اب میرا بیٹا بڑا ہو چکا تھا کہ میں اسے دوبارہ لے کر جا کر ڈی این اے ٹیسٹ کروا سکتا تھا، اس لیے میں اپنے بڑے بیٹے کو ساتھ لے کر ہسپتال چلا گیا، اور اس بار میں نے ایمرجنسی میں رپورٹ نکلوا لی اور وہیں کھڑے کھڑے رپورٹ دیکھ لی۔ رپورٹ دیکھ کر مجھے زبردست جھٹکا لگا کیونکہ رپورٹ بازیٹو تھی، یعنی وہ بچہ میرا ہی تھا۔ میرا دماغ حل کر رہ گیا کہ اگر یہ بچہ میرا ہی تھا تو پھر 2 سال تک اولاد کیوں نہیں ہوئی، اور صرف ایک دن دادا جان کے کمرے میں رہنے کے بعد اللہ نے مجھے یہ بچہ کیوں دیا؟ لیکن میرا دل اب مطمئن ہو چکا تھا کہ وہ بچہ میرا ہی ہے، اس لیے میں نے اپنے ارد گرد کے حالات پر غور کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اب یہ بات سمجھ آنے لگی تھی کہ میرے تمام بھائیوں کے 2-3 بچے ہیں مگر سب کی بیویوں نے صرف ایک ہی رات دادا جان کے کمرے میں گزاری تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دادا جان دلہن کو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ اس راز کو جاننا اب میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا کیونکہ میرا سب سے چھوٹا بھائی اب جو جوان ہو چکا تھا اور اس کی شادی کی باتیں ہو رہی تھیں، اور اس کی بیوی کے ساتھ بھی وہی ہونے والا تھا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے مجھے یہ راز جاننا تھا مگر کیسے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جب بھی میں اس بار میں دادا جان سے سوال کرتا تو وہ مجھے چپ کرا دیتے تھے اور ہمیشہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ بیٹا مشکل وقت گزر چکا ہے، اور میں یہ سمجھ کر خاموش ہو جاتا تھا کہ شاید وہ میرے بچے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے تھا، مگر کبھی نہ سمجھ سکا کہ وہ کس مشکل وقت کی بات کرتے ہیں۔
اسی طرح 1 سال اور گزر گیا اور میرے بھائی کی شادی بھی آ گئی۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ اس بار مجھے خود دیکھنا ہے کہ پہلی رات دادا جان دلہن کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے شادی والے دن میں نے بہانہ بنایا کہ میرا ایک دوست بہت بیمار ہے اور مجھے ایمرجنسی وہاں جانا پڑے گا۔ جب ساری فیملی بیٹھی ہوئی تھی تو میں ان سب کے سامنے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ سب نے یہی سمجھا کہ میں دوست کے پاس جا رہا ہوں، مگر میں پچھلے دروازے سے ہو کر کھڑکی سے راستے سے دادا جان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھے، اس لیے میں وہیں چھپ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب دادا جان اور نئی دلہن اب کمرے میں آئیں گے۔ کچھ دیر بعد دادا جان کمرے میں آئے، مگر دلہن بھی نہیں آئی تھی۔ اس کے آنے تک مجھے صبر سے انتظار کرنا تھا، کیونکہ اتنے برسوں کے راز سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ باہر سے مجھے بحث کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ وہی بحث تھی جو ہر دلہن گھر آنے کے بعد کرتی تھی، کیونکہ شادی کے دن دلہن اپنے شوہر کے لیے سجائی جاتی ہے، اور جب اسے پہلی رات کسی اور مرد کے ساتھ جانے کو کہا جائے تو یہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اور یہ منظر میں کئی بار دیکھ چکا تھا، اس لیے میں خاموش رہا، اور آخر کار وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دلہن کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، دادا جان اٹھ کر واش روم چلے گئے۔ میں نے دلہن کو دیکھا تو اس پر بہت ترس آ رہا تھا، وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد دادا جان واپس آئے اور انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہوگا۔ بات کرتے ہوئے انہوں نے جیب سے رومال نکالا اور اس کی ناک پر رکھ دیا۔ 1 منٹ کے اندر ہی دلہن بے ہوش ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا۔ اب مجھے انتظار تھا کہ اس کے بعد دادا جان کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے دلہن کو آرام سے بستر پر لٹا دیا اور اس پر کمبل ڈال دیا، مگر اس کے بعد جو میں نے دیکھا اس نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ میں ساری رات اس کے کمرے میں بیٹھا رہا، بڑی مشکل سے وقت گزارا۔ صبح کے قریب جب دادا جان کو نیند آ گئی تو میں خاموشی سے کھڑکی کے راستے سے باہر نکل گیا، مگر جو کچھ میں نے دیکھا اس کے بعد دادا جان سے سوال کرنا تو بنتا تھا، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے ان سے سوال کیا تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ مجھے ان کا راز پتہ چل چکا ہے، اور میں بار بار یہی سوچتا رہا ہوں کہ آخر ایسی کیا بات تھی جس کی وجہ سے دادا جان یہ سب کرتے تھے۔ یہ سب مجھے کرنا ہی پڑا، اور میں نے کئی بار اشاروں کے کنایوں میں ان سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر دادا جان ہمیشہ بات کو ٹال دیتے تھے۔ لیکن اس بار نئی دلہن کو 2 مہینے گزرنے کے بعد بھی اولاد نہ ہوئی تو سب پریشان ہو گئے کہ ایسا کیوں ہوا۔ سب نے یہی سوچا کہ شاید اللہ کی طرف سے دیر ہو رہی ہے۔ دادا جان نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ راز کوئی اور بھی جان چکا ہے۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر انہوں نے کہا کہ اس گھر میں کوئی شخص یہ راز جان چکا ہے۔ اگر یہ بات کسی اور کو معلوم نہ ہوتی تو اب تک بہو حاملہ ہو چکی ہوتی۔ یہ سن کر مجھے بہت عجیب لگا کہ دادا جان کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ راز کسی اور کو بھی پتہ چل چکا ہے، مگر میں خاموش رہا اور کچھ نہ بولا۔ کچھ مہینے گزرے تو دادا جان بیمار رہنے لگے۔ ایک دن انہوں نے سب کو بلایا اور کہا، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم لوگوں میں سے کون اس راز کو جان چکا ہے کہ پہلی رات دلہن میرے کمرے میں کیوں آتی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے میں زیادہ دن جی نہیں سکوں گا، اور جو یہ راز جان چکا ہے میں اسے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگا کہ سوال کرنے کا یہی وقت ہے۔ میں نے کہا، دادا جان میں جانتا ہوں۔ دادا جان نے کہا، باقی سب گھر والے باہر چلے جائیں اور تم میرے پاس بیٹھو۔ سب کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کر دیا، اور دادا جان نے پوچھا، سب سے پہلے یہ بتاؤ تمہیں یہ راز کیسے معلوم ہوا؟ میں نے انہیں پوری سچائی بتا دی کہ میں نے چھپ کر سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے کہا، تم یہ راز جان چکے ہو تو اب یہ راز تمہارے پاس امانت ہے۔ تم بڑے ابو، چچا اور بھائیوں میں سے کوئی بھی یہ راز نہیں جانتا۔ میرے بعد تم ایک رات
سب گھر والوں کو اکٹھا کر کے یہ بات بتا دینا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سب کے دلوں میں میرے خلاف کچھ نہ کچھ غلط فہمی موجود ہے، مگر میری بات میں چاہتا ہوں کہ سب کے دل صاف ہو جائیں۔ میں اپنی طرف سے کوئی بھی گناہ اپنے سر پر نہیں لینا چاہتا۔ میں نے دادا جان سے سیدھا سوال کیا کہ یہ سب کیا ہے، آپ مجھے پوری بات سمجھائیں تاکہ میں سب کے سوالوں کا جواب دے سکوں۔ انہوں نے کہا، سب کو یہی لگتا ہے کہ میں جو بھی دلہن آتی ہے اس کے ساتھ پہلی رات کچھ غلط کرتا ہوں، مگر ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت پہلے میرے دادا کو زمانے میں جادو ٹونا بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے خاندان میں جو بھی عورت بیاہ کراتی تھی اس پر جادو کے ذریعے ایسی بندش کر دی جاتی تھی کہ اس خاندان میں کبھی اولاد نہ ہو سکے۔ ایک بزرگ نے اس جادو کا توڑ بتایا تھا اور کہا تھا کہ 7 نسلوں تک تمہیں یہ عمل کرنا پڑے گا، اور وہ یہ عمل تھا کہ گھر میں شادی ہو کر جو بھی دلہن آئے گی اسے گھر کا سب سے بڑا مرد ایک رات اپنے پاس رکھے گا اور وہ کچھ خاص منتر پڑھے گا جو اس بزرگ نے بتائے تھے، اور یہ منتر کسی دوسرے آدمی کو معلوم نہیں ہونے چاہیے۔ اسی لیے دلہن کو بے ہوش کر دیا جاتا تھا اور منتر پڑھ کر اس کے جسم کے ایک حصے میں کالا دھاگا باندھ دیا جاتا تھا۔ یہ عمل 7 نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ سب سے پہلے میرے دادا جان اور ان سے پہلے ان کے دادا یہ سب کرتے تھے، لیکن اب تم لوگ کے بعد یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے بیوی پر یہ عمل نہیں کرو، اسی لیے جادو کا اثر باقی تھا اور تمہیں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے تمہاری بیوی کو ساتھ بھی یہی عمل کیا تھا، اسی لیے تمہیں اولاد ہو گئی۔ یہ راز کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میں نے آج تک اپنے گھر کی کسی دلہن کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ میرے گھر کی عزت ہے۔ میرے انتقال کے بعد یہ سچ سب کو بتا دینا تاکہ سب کے دلوں میں میرے لیے شک ختم ہو جائے۔ دادا جان کی بات سن کر میں خاموش رہ گیا اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کے انتقال کے بعد میں یہ راز سب کو بتا دوں گا۔ دادا جان کے انتقال کے اگلے ہی دن میں نے سب کو ایک جگہ بٹھا کر یہ راز بتایا، اور جن کے دلوں میں ان کے لیے جو بھی شک تھے وہ سب کے ختم ہو گئے۔ دادا جان کے کمرے سے ساری جڑی بوٹیاں نکال کر بہتے ہوئے پانی میں بہا دی گئیں۔ اس طرح 7 نسل پہلے ہونے والے ایک جادو سے ہم سب کو نجات مل گئی۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔